ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم إن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند الاسلام الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وازواجک واہل بیتک وبارک وسلم. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پلنتے آئی ہو جیوے مرشد یا حضرت کامل باہو جائیں بوٹی لائی ہو تے اول حمد ثنائے الہی جو مالک ہر ہردا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہیں ہردا. نہائی جی واجب الاحترام معزز سامعین کرام میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے جو مرکزی صدر ہیں حاجی محمد کرام حسین صاحب کی دعوت پر اور اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دبئی یونٹ کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے جس محفل کی رونق کو دوبالا کیا. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ محفل پاک ہر مہینے کی پہلے جمعہ مبارک کو سجائی جاتی ہے جو کہ زیر قیادت اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے منعقد کی جاتی ہے. اور اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سلطان العارفین برہان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے قائم کی گئی ہے اور جس کے اغراض و مقاصد ہیں کہ جملہ اولیاء کاملین کی تعلیمات کو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام کی امتیوں تم میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہو جو تمہیں بھلائی کی طرف بلائے برائی سے روکے اور معرفت الہی کا درس دے. اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین اسی مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے کہ جس کا فقط و فقط یہی مقصد ہے جو دنیا کے طول و عرض پر پھیل کر اسی پیغام کو عام کر رہی ہے کہ بندہ کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کے آپ اپنی زندگی کو گزاریں. اور اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا پلیٹ فارم دنیا کے ہر خطے میں یہی پیغام عام کر رہا ہے فقط و فقط آئیڈینٹی آف سیلف یعنی اپنے آپ کی پہچان اور اپنے خدا کی پہچان اس کے بغیر ہماری پوری دنیا میں کسی بھی فرد کا گزارا نہیں ہے اور نہ ہی دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے. اور اب میں اسے بابرکت محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کروں گا اور تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد توقیر احمد صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم سبحان الله والنجم والشجر يسجدان
اور اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعمت بنا کر بھیجا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کیا، اپنی امت میں قبول کیا. یہ لمحے بڑے عظیم ہیں جو ہم لوگ اس محفل پاک میں آتے ہیں، اس محفل پاک کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں وہ لوگ صدیقین میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں. ان لوگوں کا بہت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام ہے، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اس محفل پاک کو ادا کرتے ہیں، اس محفل پاک کو مناتے ہیں. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا جناب محمد محبوب سلطانی صاحب کو. یا
ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਨਗਾਹਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਨਗਾਹਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਦਵਾਵਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਦੱਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਦਵਾ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਨੇ ਬੋਸ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਸ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਲਗਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਦੱਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਦਵਾਵਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਨਗਾਹਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਦੱਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਦਵਾਵਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਮਾਪ ਮਾਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਦੀਦਾਰ ਸੋਹਣੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣਿਆ ਨਿਗਾਹ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया है, उसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि ए प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, अगर आप ना होते तो आपकी ये उम्मत भी ना होती। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि ए प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, अगर आप ना होते तो मैं अपना रब होने का इजहार ही ना करता। इसी लिहाज से कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ लम्हे ये खुशकिस्मत हैं कि इन सब को जो ज़िंदगी मिली है, ये जो सब इस दुनिया में कायम दायम हुए हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके कायम दायम हुए हैं। और हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके ही इस दुनिया में आए हैं और आपकी उम्मत में आए हैं, तो ये हमें इस चीज़ का एजाज़ हासिल है। और इस महफिल पाक में जो हम ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, ये भी वही लोग मनाते हैं जैसा कि किसी शायर ने फरमाया कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही लोग जिनको महबूब बुलाते हैं। इसी लिहाज से आज से 65 साल पहले आप देखिए, जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, क्योंकि पाकिस्तान के नक्शे को अगर आप गौर से देखें तो लफ्ज़ मोहम्मद बनता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जो कैलेंडर उस वक्त था 65 साल के बाद इस साल में भी सेम टू सेम वही कैलेंडर है, वही दिन है, वही कैलेंडर है। और इस साल की खुशकिस्मती है कि ये साल शुरू हुआ है और रबी अव्वल मुबारक का महीना भी साथ ही शुरू हुआ। आज रबी अव्वल की पहली रबी अव्वल है और इस साल की भी खुशकिस्मती है और इस दिन की भी खुशकिस्मती है, क्योंकि आज का दिन भी बड़ा बाबरकत दिन है। अभी मैं नेक्स्ट जो नात खान हज़रात हैं उन्हें तलब करूँगा। हाफिज़ तौकीर साहब को मैं नात खान की दावत तेरी महफिल का है रंग जुदा गाना, आका तेरी महफिल का है रंग जुदा तुझसे देखा तेरा दीवाना, हमने तुझसे देखा तेरा दीवाना। दुनिया की वली हमने यूं दर पे खड़े पाए, दुनिया के वली हमने यूं दर पे खड़े पाए, होठों पे है फरियादें, हालत है फकीराना, होठों पे है फरियादें, हालत है फकीराना। और आते हैं शहंशाह भी कश को ले लिए दर पर, आते हैं शहंशाह भी कश को ले लिए दर पर, किस शान ने कहा है आका दरबार करीमाना, किस शान ने कहा है आका दरबार करीमाना। अर्ज़ मत हो बयां कैसे दरबार रिसालत की, अज़ीमत हो बयां कैसे दरबार रिसालत की।
بھی آتے ہیں جس در پہ غلامانا سیدی مرشدی یا نبی سلطانیہ سلطانیہ جبریل بھی آتے ہیں جس در پہ غلامانا اور سرکار نیازی کا دامان طلب بھر دو سرکار نیازی کا دامان طلب بھر دو سرکار عاشقاں دامان طلب بھر دو حسنے کے صدقے سے اکا مایوس نہ لوٹا حسنے کے صدقے سے اکا مایوس نہ لوٹانا آقا تیری محفل کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمیں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا جناب امجد علی واصف صاحب کو بآواز بلند السلام۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج ولادت کا مہینہ ہے ربیع الاول شریف کے سب کو پہلے مبارکباد پیش کروں گا۔ اس کے بعد آج میں ایک نثر کی صورت میں ایک گلدستہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو کہ اماں حلیمہ کی بارگاہ میں آپ کو لے کے جانا ہے۔ پنجابی کا گلدستہ ہے۔ پنجابی یقیناً کچھ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اردو سمجھنے والے ہیں۔ اگر میں پنجابی میں پڑھ رہا ہوں تو اردو میں سمجھنا ہے، اس کے لیے میں پنجابی کا گلدستہ ہے اور اس کا عنوان ہے او مدنی دا جھولا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے کہ او مدنی دا جھولا، او مدنی دا جھولا، بڑی خوش نصیب سی دائی حلیمہ، بڑی خوش نصیب سی دائی حلیمہ، او آقا نو چک کے کھڑاندی رہی او مدنی دا جھولا، او مدنی دا جھولا، سدائی حلیمہ دی ڈاچی بیماری، او بڑھڑی جمائی تے دکھاں دی ماری،
इज्जड़ बकरियां दा ओदी पूंजी सी सारी बच्चा गोद पावन दी कीती तैयारी बच्चा लभदी ओ मक्के च आई ओ थक हारी ते बच्चा मिलिया ना काई शुक्र रब दा फेर भी करेंदी रही ओ मदनी दा झूला ओ मदनी दा झूला बन्नू साथ दियां दाइयां सियाइयां बन्नू साथ दियां दाइयां सियाइयां सपा ने झोली च दौलतां सी पाइयां हलीमा ने हर पासे किस्मत आजमाई हर बूहे तो ना ना दी आवाज आई हलीमा दा सब नालों उच्चा मुकद्दर मिलना सी उसनू नबियां दा असर दासी ते पेंडा मकाउंदी रही ओ मदनी दा झूला ओ दासी ते पेंडा मकाउंदी रही ओ मदनी दा झूला झूलेंदी रही किस्मत हलीमा नु उस बुए ले गई कह दे सुभान अल्लाह किस्मत हलीमा नु उस बुए ले गई बीबी आमना दे ओ वेड़े च बह गई किस्मत हलीमा नु उस बुए ले गई बीबी आमना दे ओ वेड़े च बह गई फरमाया बीबी ने तक ले हलीमा ए दो जगदा वाली तू रख ले हलीमा जाती हलीमा ने सोहने ते पाई सुभान अल्लाह जाती हलीमा ने सोहने ते पाई हत्था ते चक लई खुदा दी खुदाई जाती हलीमा ने सोहने ते पाई हत्था ते चक लई खुदा दी खुदाई ओ चुम चुम के सीने नाल लाउंदी रही ओ मदनी दा झूला ओ मदनी दा झूला झूलेंदी रही हलीमा दे हिस्से च ओ लाल आया कह दे हलीमा दे हिस्से च ओ लाल आया खुशी नाल झोली च लजपाल पाया ओदे करम दा दो जहाना ते साया ओ नूरी तजल्ली ते दिसदा दिसाया ऐसा मुकद्दर हलीमा ने पाया पलट दी रब ने ओ माई दी काया ओ आका नु लोरी सुनेंदी रही ओ मदनी दा झूला और आखिरी दौर भाई पेश कर रहा हूँ घर लेके आ गई ओ अल्लाह दा दिल पर कह दीजिए घर लेके आ गई ओ अल्लाह दा दिल पर ओ नबियां दा सरवर ते वलियां दा रहबर बज गए जमाने च डंके भी घर मिलिया हलीमा नु महबूबे बाबर ओ अव्वल ते आखिर ओ मक्की ते मदनी ओ तैयब ते ताहिर ओ आका नु जग तो लकाउंदी रही ओ मदनी दा झूला ओ मदनी दा झूला झूलेंदी रही आखिर भाई मक्ता लिखा मेरा दोस्त है उसने ये कलाम लिखा मुझे पेश किया इशफाक शराजी उसका नाम है पाकिस्तान का है वो कहता है कि शराजी हलीमा दी सुन लई खुदा ने शराजी हलीमा दी सुन लई खुदा ने पसंद कीता हलीमा दा घर मुस्तफा ने मेरे मुस्तफा ने मेरे मुस्तफा ने ओ सदरुल उला ने ओ नूरुल हुदा ने ओ बद्रुद दुजा ने ओ सदरुल उला ने ओ वल्लैल जुल्फा बनौंदी रही ओ मदनी दा झूला ओ मदनी दा झूला झूलेंदी बना मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा ते मैं उच्चियां दे संगलाई सदके जावा इन्ना उच्चियां कोलों जिन नीवियां नाल निभाई मैं अबियात बाहु के लिए दावत दूंगा जनाब मियां मोहम्मद अयूब साहब को बावाज़ बुलंद सलाम
نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم حدوں بے حد درود نبی نو تے جس دائد پسار ہو میں قربانی تو بہو جنہوں ملے نبی سہارے ہو تن میرا چشمے ہوئے تے میں مرشد کے رجا لولو دے مجھے لگ لگ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اینا دکھیا مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا جا یا باہو سلطان باہو تے میری جان میں باہو دی غلام میں باہو دی غلام در باہو دے آنا طالب دا کام طالب دا کام حق نال ملاونا اے باہو دا اعلان اے باہو دا اعلان باہو تے میری جان کے لیے دعوت دوں گا جناب محمد نصیر صاحب کو آواز بلند درود و سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
با کمالی جہڑا بھی در تے آیا پورے کیتے سوالے اسم اللہ ذات دے کے احسان کر دیتا لکھاں اجڑیاں دلاں وچ سائیں نور بھر دیتا قربان جاواں ایسی ملدی نہیں مثالے جہڑا بھی در تے آیا پورے کیتے سوالے اسم اللہ ذات ویکھو چہرے تے سجایا مظہر خدا دا بن کے جلوائے حق وکھایا دیدار میرے سائیں دا رب پاک دا جمالے جہڑا بھی در تے آیا پورے کیتے سوالے الفقر و فخری ویکھو فرمان مصطفیٰ دا فقر میرا فخر ہے اعلان مصطفیٰ دا فقر دا او خزانہ ورتایا لجپالے جہڑا بھی در تے آیا پورے کیتے سوالے سارا کرم ہے یارو حق باہو بادشاہ دا پیا فیض ٹھاٹھا مارے دنیا تے پیشوا دا لکھاں لوکاں کے پایا حق دا ایتھے وصالے جہڑا بھی در تے آیا پورے کیتے سوالے اج بھی او سامنے ہے صورت حضور دی سلطان محمد علی وچ حقیقت حضور دی سگواں پیا مکھ نظر دے ویکھن ایمان والے جہڑا بھی در تے آیا پورے کیتے سوالے سلطان محمد علی سائیں وہ رنگ وکھایا پیغام حق بہودا ہر جاتے پہنچایا ہر پاس ویکھو ہوئی میرے سائیں دی مکالے جہڑا بھی در تے آیا پورے کیتے سوالے سلطان احمد علی پیارا لجپالیاں کریں دے سلطان بہادر عزیز سونا دلنوں پیا ٹھریں دے ایک بیتو نرالے میرے سخی دلالے قبر و حشر دے اندر تیرا دیدار ہوئے اتنا انعام کافی تیرا پیار ہوئے وقت نزاج ہوئے آقا شبیر نالے جہڑا بھی در تے آیا پورے کیتے سوالے سلطان محمد اصغر علی سکیاں شفا کمالے آپ عالمی بلغ اسلام بھی ہیں، عالمی جو مسلم انسٹیٹیوٹ ہے اسے بھی آپ چلا رہے ہیں اور پوری دنیا میں آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ آپ کے بیان ہمارے کو سنتے ہیں۔
تو آپ لوگوں سے میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اب اطاعت میں اور اتباع میں فرق ہے، اطاعت میں اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت ہے فرما برداری۔ کس کی فرما برداری؟ آپ دنیا میں کوئی جاب کر رہا ہے، کسی جگہ بھی جاب کر رہا ہے، وہ اپنے سینئر کا ادب کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ اب اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اس میں نفع اور نقصان دیکھا جاتا ہے۔ لیٹس سپوز اگر کسی نے اپنے سینئر کی، اپنے افسر کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، تو وہ سوچے گا کہ میرا نفع کہاں ہے، میرا نقصان کہاں ہے۔ یہ سب سے پہلے بات، سب سے پہلے وہ سوچے گا، اور وہی وہ کام کرے گا جس میں اس کا نفع ہوگا۔ یہ ہے اطاعت۔ اور اتباع کیا ہے؟ اتباع ہے جیسے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا اتباع کی کہ آپ غار حرا کے واقعے کو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سر مبارک ہے آپ کی گود میں ہے، سانپ آپ کو ڈس رہا ہے، لیکن آپ ڈس سے متنے ہوئے آپ نے نہیں سوچا کہ میرا نفع کیا ہے، میرا نقصان کیا ہے۔ نفع نقصان کو بلا طاق رکھ کے آپ نے اتباع کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اپنے اوپر سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو کہیں بھی آپ نے ٹھیس نہیں پہنچنے دی۔ یہ ہے اتباع۔ اتباع کے معنی ہے کہ نہ نفع دیکھو نہ نقصان دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں گم ہو جاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گم ہو جاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور پہچان حاصل کر لو۔ اسی چیز کا اللہ تبارک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہماری کامیابی بھی اسی میں ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عملی طور پر شریعت محمدی دی ہے، اس شریعت محمدی کو اپنے ظاہری جسم پر لاگو کر لو، اپنے معاشرے میں لاگو کر لو۔ اپنے ظاہری جسم پر لاگو کر لو، اپنے معاشرے میں لاگو کر لو۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت محمدی اس دنیا میں بھیجی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھایا؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں وضاحت فرمائی ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو جسم ہے، ظاہری جسم، یہ نطفے سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ گندے قطرے سے بنا ہے۔ اب اس کو پاک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کی ضرورت تو ہوگی نا، اس نہ کسی چیز کی ضرورت تو ہونی تھی، تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت محمدی کو اس جسم پر لاگو کر دیا۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا، حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی دیکھے کہ تجھے مسلمان ہو جائے۔ کہ تو جب شریعت محمدی کا لبادہ اپنے جسم پر اوڑے، شریعت محمدی کے تحت اپنی زندگی کو گزارے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اس زندگی کو گزارے، تو تیرا جو ظاہری جسم یہ پاک ہو جائے، یہ با کردار ہو جائے، یہ پاک کردار ہو جائے۔ جب تو معاشرے میں چلے تو معاشرے کے دوسرے لوگ، دوسرے مذاہب کے لوگ تجھے دیکھیں اور تیرے دین کی طرف آنے کی کوشش کریں، تیرے دین کی طرف آ جائیں، اور تجھے دیکھیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ادنا ترین غلام ہے۔ جب یہ شریعت محمدی پر چل کر با کردار ہے، با اصول ہے، ایماندار ہے، تو میں بھی اس دین کی طرف رجوع کروں، میں بھی اس دین کی طرف آؤں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت محمدی کو اس دنیا میں بھیجا، فقہ کو اس دنیا میں بھیجا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ لیکن ہم نے شریعت محمدی کو اپنایا ضرور فقط اپنے مقصد کے لیے، ہر کسی نے اپنے مقصد کے لیے اپنایا، اس سے آگے نہیں گئے۔ ہمیں اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے، اس لیے تو ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ یہ تو شریعت محمدی تک محدود ہے نا بات۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد تو اللہ تبارک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اس کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یوں بیان فرماتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں
کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بلکہ اپنی معرفت اور پہچان کے لیے پیدا کیا۔ اب دیکھیں دنیا میں ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں، کوئی بھی چیز مینوفیکچر کرتے ہیں، آپ موبائل کو لے لیں، جس شخص نے اس کو بنایا اس کا نام لکھ دیجیے گا گیم بک آف ورلڈ میں، کہ جب تک اس موبائل میں جدید سے جدید موبائل آتا رہے گا اس کا نام گونجتا رہے گا۔ یہ اس نے مینوفیکچر کیا ہے، اس نے بنایا ہے، وہ اس کا سائنسدان ہے، وہ اس کا موجد ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمیں جس نے بنایا ہے ہمیں اس کی پہچان نہیں ہے، ہم اس کی پہچان سے غافل ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ فرینڈلی اسپیکنگ کروں گا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہے نا، ہمیں اس کی پہچان نہیں ہے۔ جانور بھی دیکھیں، اگر آپ جانور کو اپنے گھر میں رکھیں تو آپ اسے کھانا ڈالیں، کھانا دیں تو اسے آپ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم بحیثیت انسان، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہی بنایا، کرامت کا تاج ہی پہنایا، قرآن کریم میں 6 قسمیں بھی اٹھائیں، ہر چیز ہمیں بتا دی اور اپنا دنیا میں نائب بھی ہمیں مقرر کیا۔ اور ہمیں جس نے ہمیں مینوفیکچر کیا، ہمیں پیدا کیا، ہمیں کریٹ کیا، ہمیں اس کی پہچان ہی نہیں، ہم اس کو پہچانتے نہیں۔ اس نے وضاحت ہی فرما دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں وضاحت ہی فرما دی اس چیز کی۔ لیکن ہم نے دنیا میں آ کے کیا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے آج تک اتنی زندگی گزاری ہے، یہ سانس جو آج تک یہ ہے، ہر بندے کو اللہ نے سانس دے کے بھیجی ہے، تو کہاں گزارے ہیں؟ کبھی نہیں ہم نے سوچا، کبھی ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا بچپن گزرا ہے، بچپن سے آگے آئے ہیں، تعلیم حاصل کی، ایجوکیشن حاصل کی، جاب کی، کما لیا، کھا لیا، سو لیا، جاگ لیا، بس یہی ہمارا کام ہے، اسی تک ہم محدود ہیں۔ لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ جانور بھی یہی کام کرتے ہیں۔ لیکن ریالٹی یہ ہے، حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مقدس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بے زبان پیدا کی ہیں ان سب کا جو ایک ایک سانس گزرتا ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ کائنات کی ہر ذرہ ذرہ اللہ کی یاد میں رہتی ہے، اللہ کے ذکر میں رہتی ہے۔ لیکن فقط ایک حضرت انسان ہے جسے تمام چیزوں سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے، وہ غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اسے ہوش ہی نہیں کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے سانسیں دی ہیں، یہ سانسیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پر دی ہیں، جس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار بالکل نہیں ہے، ان سانسوں کو ہم نے کبھی قدر ہی نہیں کی، ان کے اوپر اللہ کے نام کو لاگو ہی نہیں کیا، ہم بھول گئے۔ ہم نے اپنے آپ کو ظاہر تک محدود کر لیا کہ ظاہری چیزوں کو اپنا لو، بس یہی ہمارا مقصد ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ظاہر پر موت ہے، زبان کا کنیکشن آپ کے ظاہر کے ساتھ ہے، ظاہر پر موت ہے۔ کل قیامت والے دن جب آپ کو اٹھایا جائے گا تو روح اس کے اندر آئے گی، اللہ کے نور سے بنی ہوئی روح اس کے اندر ڈالی جائے گی تو یہ اٹھایا جائے گا، پھر سوال پوچھا جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ جب ہم اس دنیا میں ظاہر کو تو خوراک دے رہے ہیں، روح کی خوراک نہیں دیں گے تو کیا روح ہمارے حق میں جواب دے گی؟ بولیے، روح ہمارے حق میں جواب دے گی؟ ہم کسی کو پیاسا بھوکا رکھیں تو ہمارے بارے میں کیا کہے گا؟ ہمیں اچھا کہے گا یا برا کہے گا؟ جواب دیجیے، برا کہے گا نا۔ جب ہم روح کو اس کی خوراک نہیں دے رہی، ظاہر بنایا، اس کی خوراک دنیا میں رکھ دی اللہ نے، اب اس کی ویلیو کیوں ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے، اس کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ آپ کی 2 سانسوں کے ساتھ ہے۔ سانس کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ روح کے ساتھ ہے۔ روح کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے نور کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ روحی زندہ ہو جائے، دل زندہ ہو جائے، آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحال ہو جاتا ہے۔ آپ اس دنیا میں بھی لائیو ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی لائیو ہو جاتے ہیں۔ میں قربان تنہاتے یا کامل باہو قبر جنا دی جیوے ہوں۔ آپ دیکھیں سلطان صاحب نے کیا فرمایا، اے تن رب سچے دا حجرا بچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر ملت خواج خزدی تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق کا دیوا بال ہمیرے متا لبھی یار کراتی ہوں، جو مرن دیا کہ مر گئے یا کامل باہو نہ حق دی رم پچاتی ہوں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تیرا یہ جو تن ہے یہ اللہ رب العزت کا حجرا ہے، سچا حجرا ہے، تو حضرت خواج خضر کی منت مساجد مت کر، تجھے اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تو آب حیات پی کر حیات جاودانی حاصل کر لی ہے۔ تو اپنے اندر تو غور کر، تیرے اندر اللہ بیٹھا ہے، تیرے اندر اللہ موجود ہے، ازل سے یہ راز پوشیدہ ہے، تو اس کو قریش تو صحیح، اس کو ڈھونڈ تو صحیح، اپنے اندر عشق کے دیے کو جلا تو صحیح، پھر دیکھ تجھے اپنے اندر سے اللہ کے جلوے مل جائیں گے۔ جو مرن تھی کہ مر گئی ہے کامل باہو نہ حق دی رنگ بچاتی ہوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ مر جائیں، یہ مطلب نہیں ہے اس میں۔ آپ اپنے نفس کو مار لیں،
शैतान आपसे दूर हो जाए, आपका दिल जिंदा हो जाए, आपकी रूह जिंदा हो जाए, इसके बारे में बात की है। तो मूतु कबला अन तमूतु, कि मरने से पहले मर जाओ। उसका क्या मतलब है? अपने नफ्स को ज़िबा कर दो। किससे ज़िबा कर दो? अल्लाह के जिक्र से ज़िबा कर दो, अल्लाह के नाम से ज़िबा कर दो, फूड ऑफ सोल से ज़िबा कर दो। यानी जो अल्लाह का जिक्र है, जिक्रुल्लाह है, जिसे जिक्र इलाही भी कहा गया है, इसमें आज़म भी कहा गया है, उससे ज़िबा कर दो। दिल जिंदा हो जाए, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा, यही है उम्मतों की मर्ज़े कुहन का चारा। यानी आपने इन 2 शेरों में पूरी उम्मतों का, लोगों का मुद्दा बयान कर दिया कि अगर आपने दिल को जिंदा कर लिया, इस दुनिया को आपने फतह कर लिया। क्योंकि जब दिल को आप जिंदा करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो आपका कनेक्शन है वो बहाल हो जाएगा। और अल्लाह ताला तो पूरी कायनात पर कादर है, जो ज़ात पूरी कायनात पर कादर है वो आपको कभी भी लेट डाउन नहीं होने देगी, कभी आपको नीचे नहीं जाने देगी, क्योंकि आप राह रास्त उस ज़ात के साथ बहाल हो जाएंगे। आपका दिल जिंदा हो जाएगा, आप अपने अंदर से अल्लाह के जलवों को पालेंगे, अल्लाह के अनवार व तजल्लियात को देखेंगे, अल्लाह की मार्फत और पहचान को हासिल कर लेंगे। ये है मुद्दा। और उम्मतें कामयाब भी उसी वक्त होती हैं। आप 313 के वाक़यात को देखिए, बेसरो समानी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत है, ग़ज़वा बदर की तरह रवा दवा है। हर चीज़, जितनी भी चीज़ें लेके चली थी, तमाम चीज़ें नामुकम्मल थी, कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं थी। सामने देख के कितना बड़ा लश्कर था, हर चीज़ से लेस। कौन सी ताकत? वो अल्लाह के ज़िक्र की ताकत, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले नफ्स का जहाद किया था, अपने दिलों को जिंदा कर लिया, अपनी रूह को जिंदा कर लिया, उसी याद में उस मैदान में आए, उसकी रजा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए और फतह हासिल। गौर नहीं किया उसका कभी। हमें हर मस्जिद में ये वाक़यात मिलेंगे, लेकिन गौर हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका मुद्दा क्या है? उसका ज़ाहिर है, एक बातिन है। अब उसका ज़ाहिर क्या है? ज़ाहिर जंग जीत ली, बातिन क्या है? जीती कैसे है? जीती कैसे? आज हम भी तो लड़ रहे हैं ना। पूरी दुनिया में 61 मुल्क है मुसलमानों का। अभी रिसेंटली फिलिपाइन में मुसलमान मुल्क मर्द वजूद में आया है, अबाशिया आया है, इससे पहले अबाशिया अमेरिका की रियासत क्यूबा वो टूटी है, वहाँ पे अबाशिया मुस्लिम मर्द वजूद में आया है। अब देखिए 61 मुल्क है दुनिया के, हम फिर भी ज़लीलो ख्वार होने। उसकी वजह क्या है? कि हमने अल्लाह के साथ जो अपना कनेक्शन है उसको ख़त्म कर दिया है। हम फ़िरका वारिद में बच चुके हैं। हर किसी ने अपना अपना फ़िरका बना लिया है। मैं देवबंदी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं वहाबी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं फलाह हूँ, मैं ढुमका हूँ। सुल्तान साहब क्या फरमाते हैं? ना मैं शिया ना मैं सुन्नी, मेरा दो हाथ दिल सड़िया हो। मुक गए सब खुशकी वाले पैंडे, जदा दिल दरिया वहदत विच वड़िया हो। कई मंतारे तर तर हारे, कोई किनारे चढ़िया हो।